اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اسے سب کاکی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ غریب اور بے سہارا تھی۔ وہ اپنے گزر بسر کے لیے پاپڑ بنا کر فروخت کرتی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اس دفعہ جب گاؤں میں میلہ لگے گا تو ڈھیر سارے پاپڑ بنا کر بیچوں گی۔ اس لیے وہ پاپڑ بنانے میں لگ گئی۔ جب پاپڑ بن کر تیار ہو گئے تو اس نے انہیں دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ دن بھر کام کرنے کی وجہ سے وہ بہت تھک گئی تھی۔ اس لیے بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ شام ڈھلے اس کی نیند ٹوٹی تو اسے خیال آیا کہ پاپڑ تو دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیے تھے، کہیں اوس میں اب تک گیلے نہ ہو چکے ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر آنگن میں آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آدھے سے زیادہ پاپڑ غائب تھے اور جو تھوڑے بہت تھے وہیں ٹوٹے اور بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے رونا آ گیا۔ تبھی اچانک ایک کوا آنگن کی دیوار پر آ کر بیٹھا اور کائیں کائیں کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر کاکی نے کوے کی طرف دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کووں کا ایک جھنڈ آ گیا۔ کاکی سمجھ گئی کہ یہ انہی کووں کی شرارت ہے۔ وہ دکھی ہو کر بولی، اے کوو، تم نے میری ساری محنت مٹی میں ملا دی ہے۔ کاکی کی بات سن کر کووں پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ سارے کوے اڑ گئے، مگر ان میں سے جو شرارتی کوا تھا وہ وہیں بیٹھا رہا۔ یہ نظارہ پاس کے پیڑ پر بیٹھی کوئل بھی دیکھ رہی تھی۔ اسے کاکی پر بہت ترس آیا۔ وہ کوے کے پاس جا کر بولی، اے کوے بھائی، کچھ تو سوچو، تم ایک مجبور بوڑھی کو کیوں ستاتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں جن پاپڑوں کو تم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر برباد کیا ہے، وہ انہیں بیچنے لے جاتی۔ بیچاری کی روزی روٹی کا ذریعہ یہی پاپڑ تھے۔ ذرا سوچو وہ اب کیا کریں گی؟ کوئل کی بات سن کر کوے کو بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے بولا، چل ہٹ یہاں سے، بڑی آئی کاکی کی طرفداری کرنے والی۔ اپنی یہ نصیحت کسی اور کو سنانا جا کر، میں تو یہی کروں گا۔ کوے کی بات سن کر کوئل نے ایک بار پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تمہیں بھوک لگے تو ایک یا دو پاپڑ لے کر کھا لیا کرو۔ اس طرح کسی کا نقصان کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کوئل کوے کو سمجھا کر گھونسلے میں لوٹ آئی، مگر کوئل کو ڈر تھا کہ یہ کوا پھر سے یہی حرکت دہرائے گا۔ وہ سوچنے لگی، میں کس طرح سے اس کوے کو کاکی کا نقصان کرنے سے روکوں۔ اگلی صبح وہ کھانے کی تلاش میں جیسے ہی گھونسلے سے باہر آئی، اس نے دیکھا کاکی پاپڑ بنا کر سوکھنے کے لیے آنگن میں رکھ رہی تھی۔ اے میرے رب، اب کیا ہوگا؟ کہیں وہ کوا پھر سے آ گیا تو؟ نہیں نہیں، اس دفعہ میں کاکی کے پاپڑ کی رکھوالی کروں گی، انہیں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سوچ کر وہ جلدی سے آنگن کی دیوار پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہی شرارتی کوا پھر سے آ گیا اور جیسے ہی اس نے پاپڑ کا ٹکڑا اٹھایا، کوئل نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا۔ کوئل کی آواز سن کر کاکی گھر سے باہر آ گئی اور کوے کو دیکھتے ہی اس کی طرف دوڑی۔ ڈر کے مارے کوے کی چونچ سے پاپڑ کے ٹکڑے چھوٹ کر زمین پر گر گئے اور چکناچور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کوئل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اب وہ کوا جب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاپڑوں کو برباد کرنے آتا تو کوئل شور مچا دیتی۔ کاکی باہر آ جاتی اور کووں کو مار بھگاتی۔ اس طرح پاپڑ برباد ہونے سے بچ جاتے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کاکی سمجھ گئیں کہ کوئل ان کی مدد کرنے آئی ہے، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ کاکی نے اس کوئل کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ کوئل کی رکھوالی کی وجہ سے کاکی کے پاپڑ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے تھے۔ اس سے ان کی خوب آمدنی ہونے لگی اور کاکی کوئل سے بہت پیار کرنے لگی۔ کوئل کی وفاداری کا قصہ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا۔ کاکی کوئل کو رانجھن کہہ کر پکارنے لگی۔ ادھر سے شرارتی کوے کے بھوکوں مرنے کی نوبت آ گئی۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، کاش میں کسی مجبور کو نہ ستایا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن وہ چپکے سے کاکی کے گھر آیا
तो देखा کہ कोयल बड़े आराम से बैठी खाना खा रही है। अचानक उसकी नज़र कौवे पर पड़ी तो हैरान रह गई। बोली, ए कौवे भाई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए हो? क्या बीमार हो? कोयल की बात सुनकर कौवा बोला, नहीं, बीमार तो नहीं हूँ, लेकिन दाने दाने को तरस गया हूँ। खाने की तलाश में सारा दिन मारा मारा फिरता रहता हूँ। कई दिन पेट भर कर खाना नहीं मिला। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। बस तुम किसी तरह काकी को मना लो, वो मुझे मारने ना दौड़े। मैं वादा करता हूँ कि मैं पापड़ बर्बाद नहीं करूँगा। इतने ही पापड़ उठाऊंगा जितनी भूख होगी। कौवे की बात सुनकर कोयल को उस पर तरस आ गया। उसने कौवे से कहा, अच्छा ठीक है, तुम थोड़े से पापड़ उठाकर खा लिया करना, बर्बाद मत करना, मैं काकी को मना लूंगी। कोयल की बात सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। वो पापड़ का एक टुकड़ा लेकर उड़ गया और एक पेड़ की डाली पर बैठ गया और मज़े ले लेकर खाने लगा। अब देखिए आगे क्या हुआ। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। कोयल अपनी सुरीली आवाज में काकी का दिल बहला रही थी। तभी अचानक काकी की नजर आंगन की दीवार पर पड़ गई। इस पर शरारती कौवा उदास बैठा भीग रहा था। उसे देखकर काकी ने कहा, क्यों कौवे राजा, आज खामोश क्यों बैठे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी शरारतों पर पछता रहे हो? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। सुबह का बुला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे बुला नहीं कहते। मगर आज मैं तुमसे जो भी कहूँ उसे हमेशा याद रखना। शरारत वही करो जिससे किसी का नुकसान ना हो। जानते हो, एक अजीम शख्सियत का कहना था कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये बात सुनते ही कौवे ने अब शरारत ना करने की ठान ली और फिर दूर वादियों में उड़ चला, इस एहसास के साथ कि ऐ मेरे रब, भूले से भी अब मुझसे कोई ऐसी शरारत ना हो जिससे किसी का दिल दुखे। अल्लाह हाफिज़ प्यारे दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।